بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ محرم اور ماہ سفر کے ایام ہیں، اور یہ ایام جب بھی آتے ہیں ہمیشہ کربلا سے منسوب ہوتے ہیں۔ کربلا ایسا مارکہ حق و باطل، کربلا ایک ایسی فقید المثال قربانی، کربلا ایک ایسا بے مثال قیام کہ تا قیام قیامت ایسا قیام، ایسا معرکہ اور اللہ کی راہ میں ایسی قربانی نہ دیکھی گئی اور نہ دیکھی جائے گی۔ کربلا ایک مکمل درس گاہ ہے۔ کربلا سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ پروگرام صبح درخشاں میں ہم نے بہت سے موضوعات پر گفتگو کی۔ آج بھی ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کربلا میں اور پیغام کربلا میں، پیغام حسینی میں، قیام کربلا میں اور بعد از کربلا بچوں کا کیا کردار تھا؟ یہ بہت ہی اہم کردار تھا۔ خواہ مذہبی حوالہ دیکھیں، انسانی حوالہ دیکھیں، انسانی قدروں کو دیکھیں، بچوں نے بہت اہم پیغام دیا کربلا میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں۔ آپ ہسٹری کے ماہر ہیں۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کو آپ نے ہیڈ کیا، سیرت و تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب موجود ہیں۔ آپ بھی معارف دینی پر، تاریخ پر، سیرت پر گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، ابھی میں نے ذکر کیا کہ جس معرکے میں بھی، جس قیام میں بھی، جس پروگرام میں بھی بچوں کا حصہ ہو جائے وہ پھر لازوال تو ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے جو پیغام دیتے ہیں اپنی، اگر بہت شیر خوار ہیں تو اپنی بے زبانی سے، اور اگر تھوڑا بڑے ہیں تو اپنے جیسچر سے، اس جس مارکے میں وہ شریک ہیں اس میں وہ کس حد تک انوالو ہیں۔ کربلا کا تو پیغام آفاقی ہے، اور اس میں جو کردار بچوں نے ادا کیا وہ بھی آفاقی ہے۔ آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاک ترین نفوس کا تذکرہ اصل میں ہمارے لیے توشہ نجات ہے، اور یقیناً جو ناظرین ہیں وہ بھی اسی کے مثل ہیں۔ آپ نے عابدی صاحب یہ جو ابتدائیے میں بات کی کہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ درسگاہ ہے، اور درسگاہ بھی ہمہ جہت، بے شک بے شک۔ اور اگر یہ کہا جائے تو یقیناً صحیح ترین ہے کہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے زندگی کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کہ جس کا درس ہمیں کربلا سے نہ ملتا۔ بالکل صحیح بات۔ یہاں یہ بات ابتداً عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا بار بار تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ یہ خاندان کون سا ہے، اور اس خاندان کے بارے میں قرآن نے کیا حکم دیا ہے۔ قرآن جب یہ حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ میں اپنی تمام جو دین کے لیے خدمات ہیں، جو انسانیت کو اوج ثریا پر لے جانے کے بارے میں خدمات ہیں، ان کے بارے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اس کی تم سے جزا نہیں چاہتا، سوائے اس کے کہ تم میری اولاد کے ساتھ مودت رکھو۔ واہ، بے شک بے شک۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں یہ بات بہت واضح انداز میں آئی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی اور وہ اسے تلاوت فرمایا کرتے تھے تو وہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ سوال کیا گیا کہ یہ اہل مودت ہیں کون؟ واہ 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 واہ۔ تو اہل مودت کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، یعنی آپ دیکھیے کہ نطق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔
اور اس سے آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس سے مراد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ابتداً ہی یہ بات آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی ایسا پہلو ہو اور خاندان نبوت کا کوئی بھی چشم و چراغ ہو، عمر اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ تو مقام بلند ہے جو اللہ نے عطا کر دیا، تو پھر اس مقام بلند کے جو تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ اس میں کربلا میں بچوں نے یہ ادا کر کے اس فریضے کو نہ صرف خود کو زندہ و جاوید کیا بلکہ اسلام کو بلند سے بلند تر کر دیا اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل سامنے رکھ دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، جب ہم تاریخ کربلا پڑھتے ہیں، کربلا کا پس منظر، کربلا سے پہلے کیا ہوا، پھر کربلا 10 محرم کو کیا ہوا عاشورے کے دن اور بعد میں، تو اس میں ایک درخشاں پہلو یہ ہے کہ جتنے بھی بچے تھے وہ اگر کسی اور مارکے میں بچے صرف شریک ہوں اور ان کو اس مارکے کی اہمیت کا نہ پتہ ہو، اس کے پیغام کو نہ پتہ ہو، لیکن پھر بھی بچوں کا شریک ہونا اور ان کا ظلم برداشت کرنا یا اپنے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہونا بڑے قابل تحسین ہے۔ لیکن یہاں تو ہم جتنے بچے ہیں جن کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں مقصد میں، یعنی جو مکالمے آپس میں ہو رہے ہیں، حضرت قاسم علیہ السلام بچے ہیں، اون محمد بچے ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کے وہاں جو ہیں بچے موجود ہیں، تو ان کے جو مکالمے ہو رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ کربلا کے پیغام سے وہ پوری طرح آشنا ہیں اور بالکل امام حسین علیہ السلام یعنی سالار قافلہ کے ساتھ ان کے مقصد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر ظلم برداشت کریں۔ کربلا کو یہ پہلو ایک بہت آفاقی مقام عطا کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا پس منظر میں جانا پڑتا ہے، کربلا ہے کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم بتاتا ہے کہ کربلا کیا ہے۔ ایک ایسی قربانی، بے مثال قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور وہاں ذبح عظیم کربلا کو قرار دینا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، معنی ذبح عظیم آمد کے ساتھ۔ تو اتنی بڑی قربانی، تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، قیادتیں تو امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی عظیم تر موجود تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کی قیادت، حضرت مولا کائنات کی قیادت، سید الانبیاء کی قیادت، عظیم تر قیادتیں موجود تھیں۔ یہاں فرق اطاعت کا ہے، کمال اطاعت ہے، اور کمال گلدستہ تیار کر کے امام صاحب شہیداں لے کے آئے ہیں کہ ہر بندے کا کردار ہے۔ بچہ جو ہے نا، وہ تو آپ بڑے بچوں کا کہا ہے، چھوٹے بچے جو خاموش مجاہد تھے ان کا کردار دیکھیے۔ آج جدید دور میں دیکھیے، فلسطین میں دنیا کو جو ہلا رہے ہیں وہ بچوں کی بھوک ہلا رہی ہے، بچوں کی پیاس ہلا رہی ہے، بچوں کی شہادت ہلا رہی ہے، بچوں کی اموات ہلا رہی ہیں۔ تو وہ قوم کو جو دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہیں، قطع نظر کسی ملت کے، کسی مسئلہ کے، پوری اقوام عالم کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ تو بچوں کا ایک کردار تو سامنے ہوتا ہے نا، جو گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن وہ بچے بھی ہیں جو گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا بھی کردار ہے۔ امام علیہ السلام نے گلدستہ ایسا تیار کیا، یعنی قیادت تو بہتر پہلے بھی موجود تھی، اطاعت بے مثال ہے، جسے خود شاہ شہیدہ نے فرمایا، میں نے نہ ایسے اصحاب دیکھے اور نہ میں نے ایسی آل دیکھی۔ تو یہ انفرادیت ہے یہاں۔ تو بچے وہاں کچھ خاموش کردار ادا کر رہے تھے، کچھ سامنے کردار ادا کر رہے تھے، کچھ اپنے گفتگو سے کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن بچوں کی 3 قسمیں ہیں وہاں کربلا کے بچوں کی۔ جی ضرور۔ ایک وہ ہیں جو وہاں کربلا میں رہے، کربلا کے بعد قید کی صعوبتیں بھی برداشت کیں اور بعد میں زندہ بھی رہے۔ وہ سارا ان کے، یعنی ان کی پوری زندگی وہ پھر کربلا کے واقعات اور تاثیر کربلا میں ان کا کردار ہے۔ وہ مجاہد ہیں پوری زندگی کے لیے۔ کوئی شک۔ کچھ وہ ہیں جو وہاں کربلا میں تو رہے لیکن راستے میں شہید ہو گئے، یا زندان کربلا میں شام میں شہید ہو گئے۔ ان کا ایک اپنا کردار ہے۔
دیکھیں راستے میں جو قبریں بنی ہیں مجھے بتائیں طول تاریخ پہ انہوں نے کتنا گہرا اثر ڈالا ہوگا. بے شک. لوگ آتے ہوں گے کون ہے جی یہ شہید ہے یعنی بچہ آپ گر فرما رہے ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے رستے میں کیونکہ برہنہ پشت اونٹوں پہ انہیں سوار کرایا گیا تھا تو بچے اونٹوں سے گر پڑتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے, تو پھر ان کی وہیں راستے میں قبر بنا دی جاتی وہ تھی. پوری تو وہ ابھی بھی اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں. گہرا اثر انہوں نے ڈالا ہے. دیکھیں جو بھی وہاں جاتے ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے قبر کس کی ہے, یہ خاندان رسالت میں سے بچے کی ہے. کیوں جی یہ قید کر کے لے جا رہے تھے اور اونٹ پہ سوار تھے اور گر گئے شہید ہو گئے. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ پورا درس ہے جو کئی دروس پہ کئی مجالس پہ کئی اجتماعات سے انسان اتنا اثر نہیں ڈال سکتا جتنا یہ اس سے اثر ہوتا ہوگا. پھر بچوں نے بعد والے بچوں نے بھی کمال کردار ادا کیا ہے. ایک روایت نہیں ملتی. دیکھیں بھوک انسان کو, بچے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ والدین کو تنگ کرتے ہیں, لیکن کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے روٹی کا تقاضا کیا ہو. یہ تو ملتی ہے کہ کسی نے دیا اور صدقہ سمجھ کے پھینک دیا, اس کو قبول نہیں کیا, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ بچوں نے بھوک کی شکایت کی ہو. پیاس ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کا حق ہے پانی پہ, اس کا تقاضا ایک الگ چیز ہے, لیکن بھوک کا تقاضا نہ کرنا. کہتے ہیں کہ کربلا میں یہ سب 3 دن کے پیاسے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب قبلہ نے کہ اور اس میں بھی بچوں کا کردار اور زیادہ سامنے آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ 3 دن تو پانی نہیں تھا, ظاہر ہے بھوک تھی, پیاس کی شدت تھی, اور کس پر تھی؟ وہ خاندان ختم مرتبت پر جو آپ نے بتایا کہ جن کے بارے میں آب کوثر کی. جی ہائے 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 کیا آپ نے بات کی. لیکن کہتے ہیں کہ 10 محرم کے بعد بھی یہ قافلہ جب برہنہ پشت اونٹوں پر جاتا ہے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام ان کو, تو کہیں پر بھی اتنا کھانا اور پانی نہیں دیا گیا کہ بڑے یا بچے سیر ہو سکتے. لیکن جو فرما رہے ہیں کہ انسانی قدروں کو ان بچوں نے بھی اجاگر کیا کہ پورے استقامت اور صبر کے ساتھ کھڑے رہے. دیکھیے اہم بات یہ ہے نا کہ یہ آج سائنس جہاں پر ترقی کرتے کرتے پہنچی ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈی این اے کوئی شے ہوئے, جو خون ہے اس کے اندر بہت سارے انگریڈینٹس ہیں. بالکل صحیح. تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈی این اے کون سا ہے. بہت بہت یہ جو ہمیں وہ مترشح ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے نا شان, یہ اصل میں اس پاکیزہ خون کا اثر ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تو یہ جو اسوہ حسنہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف بات فرمائی تو نہیں ہے نا, آپ تو مجسم قرآن ہیں. تو پھر آپ کی اولاد نے وہ جو قرآن کی آیات تھی نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اس میں کوئی کہیں پر کہا گیا کہ بچہ پورا داخل نہیں ہوگا اسلام کے اندر؟ بالکل خواتین نظر اس میں داخل نہیں ہوں گی, سب کے بارے میں حکم ہے. تو اس کی اعلیٰ ترین مثال کہ پورے کے پورے مجسم اسلام کے اندر نہ صرف داخل ہوئے, اسلام کے لیے قربان ہو گئے. تو وہ ہمیں اس کربلا میں اور ان میں پھر بچوں میں یہ بات نظر آتی ہے. اب دیکھیے یہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں بہت شجاع نظر آتا ہے تو ہم اس کا جب شجرہ دیکھتے ہیں تو بھئی اس کے آبا میں شجاع لوگ تھے. ہمیں کوئی متقی نظر آتا ہے, کوئی ہمیں عابد و زاہد نظر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے خانوادے میں یہ سب کچھ موجود تھا. تو یہ جو صبر ہے, یہ جو رضا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے مقام کا احساس ہے کہ یہ کون سا مقام ہے, اسلام کو کیا چیلنج درپیش ہے, تو یہ ان کے اندر نہ صرف ان کی بلڈ ویسلز کے اندر بلکہ ان کی مینٹورنگ کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کس گود میں پلے بڑے ہیں. اگر ان کا یہ مثال ہمیں نظر آتی ہے, دیکھیں کربلا صرف جو ہے نا وہ غم اور اندوہ اور یعنی ہمارے جگر اور ہمارے قلب جو خون کے آنسو ہوتے ہیں وہ اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے, لیکن اصل پہلو یہ ہے صبر کا, اصل پہلو ہے جان نثاری کا,
اصل پہلو ہے اس ویلیو سسٹم کا کہ بڑے کا احترام کیسے ہے، اور حضرت قاسم کو اپنے بابا کی جو وصیت ہے اس کا کتنا ادراک ہے، اور وہ کس طرح خیمے سے جب وہ منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین پر حملہ آور ہونے کو ہیں لوگ، تو وہ کس طرح لپکتے ہیں وہاں پر. یہ سارا جو ہمیں تھیوری نظر آتی ہے ایک جگہ، اس کا پریکٹیکل نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. جی بے شک. ہم ایک وقفہ لینا ہے. بہت متاثر کن انداز میں آپ دونوں شخصیات بچوں کا جو کردار ہے پیغام کربلا میں اس کو بیان فرما رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. پروگرام صبح درخشاں پیغام کربلا میں، قیام حسینی میں، کربلا کے پس منظر میں، کربلا کے روز اور کربلا کے بعد بچوں نے کیا کردار ادا کیا اس پورے معرکہ حق و باطل میں. اس پر گفتگو ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، ہمارے دو بہت معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، ابھی ہم نے ابتدائی گفتگو کی بچوں کے کردار کی عظمت پر جو کربلا میں انہوں نے ادا کیا. اب میں سوچ رہا تھا کچھ انفرادی طور پر بات کی جائے تو میں حیران ہوں کہ کس کا تذکرہ پہلے کیا جائے. ایسے لازوال کردار ہیں کہ واقعی اس سے پہلے تاریخ نے، چشم فلک نے، آسمان نے نہیں دیکھے. اب مجھے سب سے پہلے تو دو کرداروں کے حوالے سے کیونکہ ان کا براہ راست تعلق امام حسین علیہ السلام سے، ایک حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام. کہا جاتا ہے اور بڑا بجا کہا جاتا ہے کہ معرکہ حق و باطل اور کربلا کو جو انسانیت کے مقابلے میں درندگی کا معرکہ بنا دیا تو وہ خون علی اصغر نے، کہ 6 ماہ کا بچہ، اس سے تو کسی کی دشمنی نہیں ہو سکتی. لیکن کیونکہ امام حسین کا لخت جگر ہے اور امام حسین ایک مشن کے وارث ہیں، ایک خانوادے کے وارث ہیں، نبوت کے وارث ہیں، تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. تو حضرت علی اصغر علیہ السلام نے کربلا کو انسانی اقدار کا ایک عظیم واقعہ بنا دیا. کوئی شک نہیں جی، مکمل کردار ہے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا. یعنی باقی جو بھی شہید ہیں نا، کہہ سکتے ہیں بھی لڑنے آئے تھے تو مقابلہ ہوا تو شہید ہو گئے. ہر مجاہد کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ممکن ہے شہزادہ امیر قاسم کے بارے میں کہا جائے کہ لڑنے جو آئے تو پھر اس لیے جو ہے نا مقابلے میں شہید ہو گئے. یہ واحد شہید ہے جو امام علیہ السلام کے صبر، امام علیہ السلام کی استقامت، امام علیہ السلام کی بے گناہی، امام علیہ السلام کی عصمت، یہ دلیل ہے اس کے اوپر. اور مخالف فوج کی درندگی، شقاوت قلبی، ظلم، بربریت، ان کے باطل پہ ہونے کی یہ دلیل ہے شہادت حضرت علی اصغر علیہ السلام. کہ ایسا معصوم، یعنی یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شہادت اور اس کا قتل ایسا ہے کہ قیامت کے دن ہر ظالم سے پوچھا جائے گا تو نے ظلم کیوں کیا ہے. ہر ظالم سے قیامت کے دن عدل الہی میں یہی ہوگا. واحد یہ معصوم کا قتل ایسا ہے کہ قرآن میں ظالم سے نہیں پوچھا جائے گا، مظلوم سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی ظالم اس قابل ہی نہیں تیرا قاتل کہ اس سے کوئی گواہی طلب کی جائے، اس کو اپنے حق کی صفائی کا حق دیا جائے، وہ کیا صفائی کا حق پیش کرے گا. پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ گلدستہ کوئی ایسا تیار کیا تھا، یعنی ایسا گلدستہ کہ قیامت تک متاثر کرتا رہے. آج دیکھیں جی، ہزاروں سال سے حج بیت اللہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور قربانی پھر اسماعیل علیہ السلام کوئی چھوٹی نہیں ہے. لیکن زیادہ اس دفعہ 16.5 لاکھ حاجی تھے، 25 30 لاکھ 40 لاکھ 50، یہ سے زیادہ کی نہیں آتی تعداد. اور کم از کم گوگل اٹھا کے دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی 2.5 کروڑ تک تعداد. یہ وجہ کیا ہے؟ یہی شخصیات ہیں، یہی چیزیں ہیں. کم از کم 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اربعین پہ کم از کم، ورنہ 4-5 تک ہی لوگ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو یہ شاعر انقلاب نے بڑا خوبصورت اس گلدستے کے بارے میں بیان کیا ہے، جس میں ہر بچے کا،
ہر ذات کا، ہر فرد کا کنٹریبیوشن ہے۔ فرماتے ہیں قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ہائے ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، واہ، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی اصغر کے کردار بھی وہی ہے، اور جناب سکینہ بنت الحسین کیا کردار ہے، کیا کہ شام تک جھنجھوڑتی رہیں، ان کی ایک ایک آہا، ایک ایک جملہ وہ ہر ایک کو متاثر کرتا گیا، حتیٰ کہ دارالحکومت میں بی بی کے جو مکالمہ ہوتا ہے اس نے لوگوں کو رونے پہ مجبور کر دیا۔ ان کی مظلومیت، اس بچی کی بیان، اس بچی کی باتیں وہ اتنا متاثر کی کہ روم کے سفیر نے وہی کہہ دیا کہ یہ اطرت اہل بیت کو آپ نے قیدی کیا ہے۔ تو بچوں کا یہ کردار ہوتا ہے، بڑا ممکن ہے کہتا رہے تو اگلا کہے کہ شاید اس کے اندر کوئی حکمت ہو، یا جملے کے اندر کوئی تبدیلی ہو، یا بیان کے اندر کوئی، لیکن بچے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے زیادہ سچ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مرزائی صاحب، ابھی بچوں کا ذکر ہوا، ابھی ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور بچوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، مجھے وہ ایک عالم کی بات یاد آتی ہے، شاید کئی علماء نے اس بات کو اس طرح پیش کیا کہ یزید اور یزیدی افواج نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو انسانیت کا دشمن واضح کر دیا، کہ اگر 3 دن کی پیاس تھی، اگر حضرت علی اصغر کو اس وقت تیر سے شہید نہ کرتے تو شاید شام تک وہ ویسے ہی شہید ہو جاتے۔ وہ بات مجھے جب میں غزہ کے بچوں کو دیکھتا ہوں اور وہ واقعی بھوک اور پیاس سے اس وقت شہید ہو رہے ہیں تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ یہاں بھی ان جو فلسطینیوں کی مقاومت ہے، ان کا جو صبر ہے، وہ اسے کربلا سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے شہید یحییٰ سنوار کا وہ بیان کہ ہم کربلا بنائیں گے، یعنی کربلا، ان کا جملہ ایسیت ایک نئی کربلا بسا، جی، ان کا جو پیغام انہوں نے حسن نصر اللہ کو دیا تھا کہ ہم ایک نئی کربلا بنائیں گے۔ تو کربلا بچوں کے لیے بھی، بچوں کے کردار کے لیے بھی ابھی ایک استعارہ اور ایک سٹرنگتھ ہے ابھی بھی۔ جی دیکھیے، مجھے تو وہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ سامنے ابھرتی ہوئی روشن نظر آتی ہیں، جب اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ بے شک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ ذکر کا بلند کرنا، ان معصوم جو بچے تھے انہوں نے گویا وہ فریضہ ادا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے خون سے فیروزاں کیا ہے۔ سبحان۔ آپ نے یہ جو بات کہی نا، یہ جو آیہ مبارکہ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، تو پھر جب ذکر بلند ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک استمرار ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے بلند رہنا، یعنی کہ ایک دفعہ بلند ہو گیا تو اس کا ذریعہ، اس کا پہلے تو منبع وہ پاک نفوس بچے بنے جو کربلا کے بعد کا سفر، اور پھر اس کو زندہ رکھنے والے یہ لوگ ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اور یہاں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی، ناظرین کرام سے بھی، ساری امت مسلمہ سے، کہ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جب کربلا وقوع پذیر ہوئی تو باقی لوگ کیا کر رہے تھے۔ بالکل۔ تو وہ اس کا جواب تو اب بالکل سامنے ہے۔ 50 کے لگ بھگ اسلامی ممالک، 57، اور آپ اب اندازہ کر لیں کہ جو بچے ہیں وہ بلک رہے ہیں، اور وہ جو قرآن تو میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، ایک قرآن کربلا میں بھی تلاوت کیا گیا، اور آج کی جو کربلا ہے آپ دیکھیں کہ وہ آپ اسماعیل ہنیہ کی تلاوت تو سنیں، وہ جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اپنے سارے خانوادے کو قربان کرنے کے بعد، تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ کہنے کی بات یہ کہ جو آپ نے ابتدا میں کہا اور حقیقت بیان کی کہ یہ درسگاہ ہے، تو اس درسگاہ سے پھر
اکتساب کرنے والوں کا عالم تو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر ان کی شان کیا ہوگی جس کے اثرات یہ سینکڑوں سالوں تک ابھی تک موجود ہیں اور تا قیامت موجود رہیں گے۔ یہاں ایک نقطہ جو ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کربلا کے بچوں سے متعارف کرا رہے ہیں؟ جی یہ بڑی بہت اہم، اس پروگرام کا میں کہوں گا کہ سینٹرل نقطہ یہ ہونا چاہیے۔ اور کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج جو اسلام کو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کے لیے ہمارے بچے بھی ان بچوں کے اسوے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ پھر والدین کو بھی کردار حسینی کو اپنانا ہوگا۔ والدین کو بھی پھر جو پاک نفوس ہیں امام حسین ان کے کردار کو سامنے پیش کرنا ہوگا اپنے کردار کی شکل میں، تو پھر بچے وہ راستہ اختیار کریں گے جو کربلا کے بچوں نے اختیار کیا۔ جی بے شک بے شک۔ مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اگر انڈیویجول بات کریں تو اگر شہادت کے عنوان سے کریں تو حضرت علی اصغر علیہ السلام شہید ہوئے، امام حسین کے ایک بیٹے کے بارے میں ہے کہ جب بالکل کربلا کا معرکہ آخری مراحل میں تھا، سب شہید ہو چکے، تو امام حسن علیہ السلام کا ایک بچہ بھاگ کر حضرت عبداللہ جی حضرت وہ کچھ آپ بتائیے گا، اور پھر ایک دو اور بچے جن کے بارے میں ہم کم ذکر کرتے ہیں وہ کردار بھی سامنے آنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ چند دن کے تھے جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے، تو حضرت عبداللہ نے تو جو دیکھا ہے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے، جو تربیت ہے امام حسین علیہ السلام، تو اس کا مطلب ہے وہ 10 سال کے ہوں گے، 10-11 سال تقریباً 10 سال کی عمر 10 سال کی ملتی ہے۔ وہ جب دیکھا نا، یعنی باپ بھی امام حسین علیہ السلام تھے، سب کچھ امام حسین علیہ السلام تھے، تو وہ خیمے سے تیزی کے ساتھ نکلے، یہ آخری وقت کی بات آخری وقت، اور روکتے رہے لیکن رک نہیں سکے، امام علیہ السلام کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ اور یہ وہ شہید ہے، آخری شہید جو امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید ہوئے۔ لیکن یعنی اس حالت میں بھی اس بچے نے سارا لینے کی بجائے سامنے، یعنی امام حسین کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے شمر کے خنجر سے، کمال پروٹیکٹ کی ہے۔ یعنی ان کا گود میں شہید ہو جانا بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ضرب نہیں پہنچنے دی، حتی الامکان انہوں نے اپنی قربانی پیش کر کے بتایا کہ کربلا کے بچے، یہ جو آپ نے جس بچے کا ذکر کیا ہے، یعنی ایسی مثال ہے، 10 سال کا بچہ ظاہر ہے وہ جہاد کے وہ تو نہیں ہوتی نا ہمت تک، تو وہ یعنی ایسی مثال ہے کہ ان بچوں نے پتہ نہیں ان کے اندر کیا جذبہ تھا، کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی، کیا مقاومت تھی، کمال حسینیت کو انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی ایک مثال قائم کی ہے، یہ وہ بچے ہیں کہ حق رکھتا ہے کہ قیامت تک ہر فرد کا، گلدستہ حسینی کے ہر فرد کا انتظار قیامت تک انڈیویجولی ایک ایک کا تذکرہ کرتا رہے، تاکہ کربلا بھی باقی رہے، اسلام بھی باقی رہے، پیغام رسالت بھی باقی رہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات ہوئی امام حسن علیہ السلام کے ایک بیٹے کی کہ جن کی عمر 10 سال اور سب شہید ہو چکے ہیں، آخری وقت میں امام حسین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے تو تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ وہ ظالم تلوار مارتا تھا اور یہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے، 10 سال کا بچہ اور اس کا وہ جذبہ۔ اسی طرح اور بھی اسی ایج کے بچے تھے، جو اہم بات آپ نے کی کہ با معرفت بچے تھے، یعنی یہ ایسے بچے نہیں تھے کہ جن کو کوئی نظر کچھ نہ آ رہا ہو یا ان کو معلوم نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تعلیمات امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھی، تربیت وہ اتنی سٹرونگ تھی کہ وہ ان بچوں کو تاریخ میں ایک بہت اہم کردار کے لیے تیار کر رہی تھی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دیگر نسبتوں کے علاوہ خانوادہ حضرت ابو طالب ہے، واہ 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 واہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے رہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ جو آپ کو حضرت عبداللہ میں نظر آ رہا ہے، یہ وہی تو ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو طالب کا اس دنیا سے جانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے سال کو عام الحزن کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو وہ جو وفا ہے، وہ جو پروٹیکشن کا جذبہ ہے،
تو وہ تو اس خون کی روانی ہے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کا ہجرت کے موقع پر جس اطمینان اور سکون کے ساتھ بستر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر استراحت فرمانا ہے، یہ اس کا صدقہ ہے. اور پھر آپ یہ تو دیکھیے کہ وہ جو نوجوانان جنت کے سردار، تو یہ کہنے کو تو باتیں بڑی آسانی سے کہی جاتی ہیں، لیکن اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کوالیفیکیشن کے درجات کیا ہیں، وہ ہمیں ان بچوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیں حضرت سکینہ کا کردار دیکھ لیں، پھر ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو مقام بلند مزید بلند تر ہوا چلا جا رہا ہے، اس میں ہمیں حضرت عون، حضرت محمد، ان کے کردار جس طرح سے فیروزہ نظر آ رہے ہیں. حضرت زینب کے فرزندان، اور عام طور پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں کا ذکر ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے، لیکن ان کے ان دو بیٹوں کی انہوں نے جیسے تربیت کی اور جس طرح پھر وہ میدان میں نکلے ہیں دونوں اکٹھے، اور جس طرح جنگ کی ہے اور جس طرح وہ کہتے ہیں رجز انہوں نے پڑھے ہیں اور اپنے خاندان کا تعارف کروایا. جی دیکھیے نا، یہ اصل بات یہی ہے کہ یہ بار بار جس طرف ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ اس سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں میں بھی وہ جذبہ کربلا پیدا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کھیلنے کے لیے جا رہے تھے؟ یہ بچے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ ماں انہیں تیار کر رہی ہے، اور ماں تیار کر رہی ہے کہ جاؤ جا کر فدا ہو جاؤ؟ یہ جذبہ ہی اصل میں وہ جذبہ ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے. جی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین. کربلا میں بچوں کا لازوال کردار، اس پر ابھی گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. کربلا میں بچوں کا لازوال کردار، پیغام کربلا میں اس کی تاثیر میں، اس کے ایفیکٹو ہونے میں بچوں نے کیا کردار ادا کیا. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب موجود ہیں. جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، ابھی وقفے سے قبل ذکر ہوا، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ حق ہے کچھ اور بھی کوئی ذکر ہو جائے. حضرت عون و محمد، اب ان میں بہت سی انفرادیتیں ہیں. ایک تو انفرادیت یہ کیا کم ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے لخت جگر ہیں. دوسرا یہ دونوں اکٹھے میدان میں جاتے ہیں اور پھر رجز پڑھتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہیں، مقصد کربلا کا تعارف کراتے ہیں. تاریخ میں جب ہم وہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دونوں نکلے اور کس طرح سے وہ اس وقت کے جو رپورٹر تھے وہ بھی، اور خاندان عصمت و طہارت کی عزت مآب شخصیات نے بھی وہ رجز جو ہیں وہ آگے پہنچائے، تو کمال آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے، جو مجھے تاریخ میں یاد آ رہا ہے 7 یا 9 سال کے، یا تو کم و بیش تھوڑا بہت اس سے زیادہ، جنگ لڑنا، باقاعدہ رجز خوانی کرنا، اپنا اور اپنے مقصد کا تعارف کروانا کمال ہے. یعنی معرفت کی بھی انتہا ہے اور جذبہ قربانی کی بھی. ڈاکٹر صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا نا ڈی این اے، آپ ان کے ڈی این اے تو دیکھیں نا، اوپر سے دیکھیں اور بالکل جو فوری دیکھیں، جعفر طیار. یعنی دنیا میں 2 ہی شخصیات ہیں نا کہ جن کے بازو کٹے ہیں، یا عباس علمدار ہیں یا جعفر طیار ہیں، جنہوں نے دین کے لیے بازو کٹائے، دین کے لیے قربانی دیا. تو جعفر طیار کا پوتا ہونا، تو یہ ڈی این اے جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ آپ نے کیا کام کرنے. پھر شہید مطاری فرماتے ہیں 8 مائیں ایسی ہیں کربلا میں. بھئی ماں کی تو فطرت ہے نا، وہ کہتی ہے میری زندگی بچے کو لگ جائے. بالکل، خود ان کے ٹھنڈے بستر پہ سوتی ہے، ان کو گرم بستر پہ سلاتی ہے، وہ اپنا سایہ اوپر کرتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے کرتی ہے، اور وہ اپنی جان کو نچھاور کرتی ہے. فرماتے ماؤں نے نیچر کو بدل دیا، کربلا کی ماں نے. 8 مائیں بچوں کو تربیت کیا کر رہی ہیں. یعنی جو ماں ہے وہ بچے کو کہتی ہے بیٹا کل دیر نہ ہو جائے، میں قیامت کو امام حسین علیہ السلام کی والدہ کو منہ نہیں دکھا سکوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو زندہ رہ جائے اور زہرا کا بیٹا شہید ہو جائے. اور جب جناب زینب عالیہ جیسی مستور
زینب عالیہ جیسی گودے مولا کائنات اور گودے سید زہرا کی پلی ہوئی خاتون ہوں، جو یعنی اس کے بعد لیڈر کون ہے، لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ سید سجاد کے پاس اور امام جناب زینب عالیہ کے پاس ہے، تو وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں گی، بچوں کو کیا سکھائیں گی؟ یعنی ادھر سے ڈی این اے یہ ہے، ادھر بھی ڈی این اے ہے، لیکن ادھر پھر تربیت، گود میں پالنا، کمال، یعنی مستور ایک ایسا کام کرے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 72، چلو چھوٹی عمر بڑی عمر بزرگ ان کے سالار تھے تو صحیح نا، کوئی نہ کوئی ایک لشکر، لیکن ان کا لشکر کیا ہے؟ معصوم بچے اور خواتین، اور اس لشکر کو لے کے فاتح شام قرار پاتی ہیں۔ مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی۔ اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف مال تھا۔ جب وہ کسی بچے کو تیار کرے اور ان کی تربیت کرے تو پھر عمر کی قید جو ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر 7 سال کا 9 سال کا بھی وہ 50 سال اور 60 سال اور 40 سال کا کریل جوان نظر آتا ہے، وہ اس کی بہادری پھر نظر آتی ہے، پھر وہ بچے اون محمد جیسے بنتے ہیں اور وہ پھر ایسی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں کہ لگتا ہے کس کربلا میں کس مجاہد کی شجاعت کی تعریف کی جائے، کہ ہر ایک کی شجاعت پہ بڑھ کر نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بچے لہٰذا جعفر تیار کے پوتے ہوں، اور زینب عالیہ حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہ ان کی تربیت کا اثر ہوگا تو پھر بچے ان محمد ہوں گے اور کربلا میں اپنا بے شک۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، کربلا کا ایک اور عظیم کردار، اب بچوں نے ایسا کردار پیش کیا کہ اگر بچے نہ بھی کہیں اور صرف یہ کہیں کہ لازوال کردار ادا کرنے والے، تو وہ بالکل بڑوں کے مقام پہ نظر آتے ہیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام، لختے جگرے سردار جوانان جنت حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کا ایک جملہ تاریخ میں امر ہو گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور، وہ بڑے اہم رات تھی نا جب چراغ گل کیا گیا، تو جو سوال جواب ہوئے ان میں حضرت قاسم کا مکالمہ ایک اس کی ایک لازوال شان جو ہے ٹھہری کہ امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے، اور وہ جواب دیتے ہیں شہد سے زیادہ شیریں۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر جواب شہادت کی موت کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کسی بڑے نے بھی شاید نہ دیا ہو تاریخ میں۔ دیکھیے اگین، چونکہ جو اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے نا، وہ آخری کلام ہمیں بتا دیتا ہے کہ جب حق کے راستے پر چلنے والے جب دیکھتے ہیں نا کہ ہر طرف سے حملہ جو ہے نا وہ تیار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ سبحان وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا، کیا کس چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے؟ رضا کا، تسلیم کا۔ تو یہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا تھا، یہ جو ہمیں حضرت قاسم کے کردار کی، اور آپ نے جیسے بجا طور پر کہا کہ موت کے بارے میں اس سے خوبصورت بات جو حق کے راستے میں ہو رہی ہو کہ وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو یہ اس کا ادراک ہونا، اصل بات تو ہم بار بار جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ادراک کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو اس خون کا کمال اور دوسرا تربیت، وہ کہاں پر ان کی تربیت ہوئی تھی، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ آج وہ صرف اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے بلکہ امام حسن مجتبی کی نیابت بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو نیابت کا حق ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ آج اگر امام حسن مجتبی یہاں پر موجود ہوتے تو وہ کیا کردار ادا کرتے۔ واہ واہ، یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنہری جملہ کہا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ تاریخ میں بعض لوگ مغالطے پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس جملے نے وہ واقعاً ان مغالطوں کو ایک ہی، جس کو کہتے ہیں، میں تو کہوں گا ایک ہی وار میں ان مغالطوں کو ختم کر دیا کہ امام حسن ہوتے تو وہ کردار ادا کرتے جو حضرت قاسم اب ادا کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت اسی طرح ابھی بیٹے کا یہ کردار ہے تو باپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، واقعاً اس میں کوئی شک نہیں۔
جی جی ڈاکٹر صاحب اب پہلو اتنے زیادہ ہیں ہمارے پاس، شاید ابھی ہیں 10-1 منٹ ہیں تو کچھ اور تذکرہ ہو جائے گا. تھوڑا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے کردار کے حوالے سے اور گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آپ کا کردار 4 سالہ بیٹی ہیں، لیکن ابھی تو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی جو شخصیت ہے وہ 3 سال میں مکمل ہو جاتی ہے. ہم جب یہ چیز پڑھتے ہیں نا تو واقعی بعض اوقات تو دل دہل جاتا ہے کہ ہم تو 3 سال کے بچوں کو ڈاکٹر صاحب ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تو کچھ شاید سمجھ ہی نہیں رہے، لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، بعد میں ایڈ آن ہوتا ہے. تو آپ کی عمر مبارک تو کہتے ہیں 4 سال تھی، آپ نے جو میسیجز کربلا کے سفر میں، پھر روز کربلا اور پھر اس کے بعد دیے، وہ تو انسانیت پر لرزہ طاری کر دیتے ہیں. اگر صرف حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا پہ اور ان کے کہے ہوئے الفاظ پر گفتگو کی جائے تو کربلا کے تعارف کے لیے شاید یہی کافی ہو. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا یہ صرف وہی جو روایت انہوں نے اپنے والد گرامی قدر سے کی ہے، جو جب شام غریبہ میں پہنچی ہیں، وہ خود جو ہے ایک قیامت تک کے لیے مجلس ہے، قیامت تک کے لیے درس ہے، قیامت تک کے لیے موعظہ ہے بہت بڑا، کہ جب بھی پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد رکھنا. اور وہاں جا کے یعنی سرگوشی کرنا، مقتل کی اس مقتل میں جا کے والد کی یعنی آپ فرما رہے ہیں جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے تھے تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ان کے پاس گئیں. جی 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 تو انہوں نے روایت کی ہے، بی بی نے وہاں پہنچی ہیں تو یعنی وہ پوچھا، جناب زینب عالیہ جب ڈھونڈنے آئی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ بیٹے آپ نے لاش کو کیسے پہچانا؟ لاش تو یا سر سے پہچانی جاتی ہے تو یا کپڑوں سے پہچانی جاتی ہے، بے لباس جسم اور سر بریدہ لاشا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا گلے سے آواز ایسا ایسا آ رہی تھی، میں وہاں پہنچی اور کہا کہ جب بھی میرے ماننے والوں، مجھے یاد رکھنے والوں، جب بھی یاد رکھنا تو میری پیاس کو ضرور، پانی پینا ٹھنڈا پینا لیکن میری پیاس کو یاد رکھنا. یہ اس وقت کا واقعہ، اس وقت کا یہ جملہ، یہ روایت اس وقت ہی ہے. اور جب بھی پینا تو پانی پینا تو ٹھنڈا پانی پینا ضرور پینا، منع نہیں کرتا، میری پیاس کو ضرور یاد رکھنا. کسی مقتول یا قتیل کا واقعہ سننا تو پھر مجھ پر بھی نطبہ کر دینا. پھر امام نے عجیب اپنی مجلس ہے وہاں امام کی، کہتے کاش تم کربلا میں موجود ہوتے. کیفا استسقیل طفل فابوہ یرحمونی، تو میں نے بچے کے لیے پانی مانگا ہے، کیا مانگا ہے؟ اور انہوں نے رحم کرنے سے، یعنی یہاں ایک بچی اور ایک بچے کا تذکرہ ایسا مل جاتا ہے کہ کمال تذکرہ بن جاتا ہے. پھر بی بی کی شام کی قید میں ایک ایک سوال اور ایک ایک جواب جو ہے نا جی، وہ امبر بن گیا، وہ قیامت تک کے لیے معجزہ بن گیا. یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ قید خانے کی چھت نہیں ہے. تو یہ اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکا لینے چاہ رہے ہیں. شام کو پوچھتی کہاں جا رہے ہیں، کہا یہ اپنے بچوں کے لیے، یہ اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں، گھونسلوں کی. پھر فرماتی ہیں کہ کبھی ہم بھی جائیں گے، کبھی ہم بھی اپنے وطن کو جائیں گے. تو یعنی اس طرح رونا باپ کو، اور ان کی آہوں نے شام کی حکومت کے سکون کو غارت کر دیا تھا. بی بی کے پکار نے، بی بی کے بابا کو یاد کرنے نے یعنی اتنے تنگ آ گئے کہ آخر سر بھیجنا پڑا ان کو. تو بھی ہر مقام پہ بی بی کا، پھر بی بی جب گری ہیں وہاں محمل سے، بچے گرتے تھے لیکن اونٹ چلتے ہوئے رک گئے، ان کی گھنٹیوں کی آوازیں رک گئیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی مارتے رہے اونٹوں کو، کہتے ہیں پہلے بھی ایسے بچے گرتے رہے ہیں. کہا اب ناموس کا سوال ہے. تو اس بچی کے ہر جگہ سوال، ایسی باتیں ہیں. اور چونکہ وقت آپ کہہ رہے ہیں کم ہے، ایک بچے کا میں کہتا ہوں ذکر رہنا جائے، 2.5 سال کا بچہ ہے، 2 سال 6 ماہ اور 10 دن کا. ان کی چونکہ شخصیت اتنی بڑی ہو گئی کہ ہم ان کے بچپنے کو بھول جاتے ہیں. ایک رسی میں امام محمد باقر علیہ السلام اور سید سجاد، اور 2.5 سال عمر ہے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی. اور ان کی استقامت اور قربانی دیکھیں، یعنی ان کو باپ کو سکون دینے کے لیے، ان کی قبر کو سیدھا کرنے کے لیے رسی ایک ہے، ان کو اپنے گلے کی رسی کی تنگی کو برداشت کرنا پڑتا تھا اور بولنا نہیں پڑتا تھا. تو یہ ایسے کام ہے. ان بچوں کی سلام ہو ان بچوں پر، اور ان بچوں کی کردار نے کربلا کو اتنا بلند کیا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کی کربلا کی تاثیر کو کم نہیں کر سکتا. یہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب 2-1 منٹ ہے. ایک بہت ہی اہم سوال تھا جو کچھ جواب دے دیا، وہ واقعی حق ادا نہ ہوتا اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کرتے.
کہتے ہیں نا کہ واقع کربلا کی یہ واقعات و تفصیلات کہاں سے ہم تک پہنچی ہیں. یہ بعض لوگ عجیب سوال کرتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہاں موجود ہیں, حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ, حضرت سید سجاد علیہ السلام, لیکن میں اب یہ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ہستی موجود ہے جسے باقر العلوم کہا گیا. شیعہ سنی جتنے مکاتب ہیں, ان کے جتنے امام ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح امام باقر علیہ السلام کے شاگرد ٹھہرتے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری عمر واقعہ کربلا بیان کیا. وہ بھی بچے تھے اس میں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ واقعہ کربلا کی تفصیلات ہم تک پہنچنے میں خود وہاں پر موجود ایک بچے حضرت امام باقر علیہ السلام کا کردار بھی بہت اہم ہے, تو یہ بچوں کے ایک اور کردار کو واضح کرتا ہے. دیکھیے, یہ آپ نے بہت ہی اہم بات کی, اور ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی, جو عام طور پر کم تذکرہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جو ذکر کو بلند رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا لقب ہی باقر العلوم, جی 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 بے شک, یعنی ہر چیز کی تہ تک پہنچنے والا. واہ واہ, اس شگافتہ, کو واہ واہ, بہت شگاف کر کے ہی تو پہنچا جاتا ہے نا جی جی تہ پر اور اصل پر. اور اس اصل کو, جو میں تاریخ کا طالب علم ہوں, تو کہا جاتا ہے کہ تاریخ اصل میں یہ ہے کہ ٹو ڈگ آؤٹ ریالٹی, کھود کر حقیقت کو نکالنا. تو یہ تو لقب ہے حضرت امام باقر کا. تو پھر اور دوسرا تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو آئی وٹنس ہوتا ہے, آئی وٹنس اکاؤنٹ, جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا, سبحان جی. اور پھر وہ جو اللہ نے انہیں نطق عطا کیا, جو وہ سارا گویا اس کربلا کی قربانی کا ثمر تھا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کا اس جملے کو ہم آخری جملے کے طور پر لیتے ہیں کہ دنیا نے جو علوم حضرت امام باقر علیہ السلام سے سیکھے, تو کربلا کی قربانی اور اس واقعے کا ثمر بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے علوم واقعہ کربلا ہی کے ذریعے تو بچے. جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب آپ کا, جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب آپ کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, کربلا میں بچوں کا لازوال کردار, صرف یہ نہیں کہ انہوں نے مصیبتیں برداشت کی, انہوں نے صبر کیا, انہوں نے ایک لفظ بے صبری کا نہیں نکالا, بلکہ وہ کربلا کے با معرفت مددگار تھے, شریک تھے. اور کربلا کے بعد بھی کربلا کے میسیج کو پہنچانے میں اس وقت کے بچوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس پر ابھی مزید بات ہونا چاہیے اس پروگرام میں, تو ہم کہیں گے کہ بس سرسری سا تذکرہ ہوا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو اس پر آئندہ پروگرامز میں کرتے رہیں گے. اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.